الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی اور سال کی تکمیل یہ آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن ہی فرما دی تھی، اور دوسری آیت کریمہ جس کو میں تلاوت کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن ہی پورے سال کے 12 مہینوں کی گنتی کو فٹ کیا ہے، اور اس پر تفصیلی کلام پچھلے جمعے میں ہو چکا تھا۔ آج کا جو عنوان ہے، چونکہ ہم ایک بہت ہی اہم مہینے میں داخل ہیں جس مہینے کا نام ہے محرم الحرام، جو اگلے جمعہ کے آنے سے پہلے 10 تاریخ انشاءاللہ آئیں گے۔ کون سے دن کو پڑتا ہے؟ منگل کو۔ 10 محرم کب پڑے؟ منگل کے دن انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل رکھا ہے، اس معنی کر کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن 4 مہینوں کی فضیلت بھی باضابطہ بتلائی گئی ہے، اور یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں بڑے محترم بھی ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت محترم ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ کس اعتبار سے محترم ہے، یہ اب ایمان والے، اسلام والے مسلمان لوگ اس کا فیصلہ اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث دیکھا جائے تو بندہ اس بنیاد پر کلیئر رہے گا، اگر قرآن اور حدیث کے نظام سے ہٹا تو بندہ اس مہینے کے تعلق سے وہ چیزیں بھی کر کے گزرے گا اور وہ باتیں بھی کہہ کے گزرے گا اور وہ کام بھی کر کے گزرے گا جس کی شریعت میں کوئی اصل اور حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم 3 عنوان پر بات کریں گے مختصر انداز میں۔ پہلا عنوان ہے محرم الحرام، اس کے مہینے کی اور روزے کی فضیلت۔ دوسرا عنوان ہے کہ محرم کے علاوہ اور بھی صحابہ کی شہادت کسی اور مہینے میں ہوئی یا نہیں۔ تیسرا عنوان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تینوں عناوین بڑے گہرے ہیں، بات کیا جائے تو تینوں عناوین پر مستقل ایک جمعہ چاہیے، لیکن ہم مختصر انداز میں بات کریں گے تاکہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو اور بات صحیح جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کیسی ہے اس کا احساس تم کو نہیں ہو پائے گا۔ اب ضروری ہے ہمارے لیے تحقیق کرنا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ہم کو بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تم نہ بول سکتے ہو نہ پتہ لگا سکتے ہو، لیکن ہیں وہ زندہ۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہیں زندہ۔ اور زندہ جاوید کا ماتم، ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے، خوش ہے اور ہر اعتبار سے خوش ہے، اس کے لیے دنیا میں کوئی ماتم کرے گا؟ اور جو کرے تو احمقانہ حرکت ہے، احمقانہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی کیوں رو رہے ہو؟ اور اب میرا بچہ بہت خوشحال ہے اس لیے رو رہا ہوں، میرا بچہ کاروبار بزنس بہترین چل رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں، میرا بچہ 100% کامیاب ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا سمجھدار آدمی یار، یہ تو کیا دماغ ہے اس کا؟ نہیں، سب یہ کہیں گے یہ احمق آدمی ہے۔ جب سب ٹھیک ٹھاک ہے میاں تو روتے کیوں ہو؟ ماتم کیوں کرتے ہو؟ جب نبی نے فرما دیا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، فائنل کس نے کیا ہے؟ ممبر کے مولوی صاحب نے، رسول اللہ نے فائنل کیا ہے۔ جب جنت ہی صرف جنتی نہیں ہے، جنت میں آپ وزیر اعظم رہیں گے، جب آپ اتنے خوشحال ہیں تو آپ پر میں ماتم کیوں کروں جی؟ ہے ماتم کرنے کی کوئی گنجائش؟ بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی جھلک دکھائی آپ کو، اب سنتے رہیے بیدار ہو کر۔ اب یہ بات ہم اخیر میں کریں گے، چونکہ آیت کریمہ کی تلاوت ہو گئی، اس کے مناسبت سے بات آ گئی۔ محرم کا مہینہ جاہلیت میں کیسا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت سے مراد دور نبوت سے پہلے، جب نبی پاک علیہ السلام آپ مبعوث ہوئے ولادت کے ساتھ یا مبعوث ہوئے نبوت کے ساتھ، اس سے قبل عرب کی عادت تھی یہ لوٹ گھسوٹ، مار دھاڑ، قتل و غارت گیری، بس یہی زیادہ تر ان کا مشغلہ تھا۔ آج کل جس طرح ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، نہیں ہے تو گھر پہ چھوڑ کے آئے ہوں گے، یا نہیں ہے تو کوئی بے تحاشا درجے کی کوئی مجبوری ہوگی تو ہی موبائل نہیں ہے اس کے پاس۔ زمانہ جاہلیت میں ہر بڑا چھوٹا، مرد عورت بچہ سب کے پاس تلوار ہوتی تھی، جس طرح آج موبائل ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں جنگ میں تبدیل، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ نکل کے چلے بازار تو یہ خالی ہاتھ آئے گا یا جنگ کے ساتھ آئے گا۔ اونٹ چڑھانے کے لے کے گئے ہیں، یہ شام کو خالی ہاتھ آئے گا یا پانی پلانے کے جھگڑے پر یہ جنگ لے کے آئے گا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ مگر 4 مہینے ایسے تھے جس کو محترم اس زمانے میں بھی سمجھتے تھے۔ محرم کے مہینے میں لڑائی وڑائی زیادہ نہیں کرتے تھے، محرم کے مہینے میں بڑا احترام کرتے تھے اس مہینے کا، کہتے تھے کہ 4 مہینے محترم ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محترم ہے، ایک مہینہ 4 مہینے میں سے ایک مہینہ محرم الحرام، یہ بھی بہت محترم مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں معلوم؟ چونکہ قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، تو ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 4 کون سے ہیں۔ گنیے اس کو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 تو سیریل نمبر ہے، اور ایک ہے رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے نا، بعد میں شعبان سے پہلے آتا ہے رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے کا بھی وہ لوگ کچھ رعایت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دیکھیے ان کی عادت یہ تھی کہ اگر محرم کے مہینے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا اور اس مہینے میں
اس مسئلے کی بنیاد پر لڑائی کرنا، جنگ کرنا، سامنے والے کو مارنا اگر ضروری ہے، ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو پوری فیملی مل کر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کیا کہتے تھے، اس مرتبہ محرم 6 مہینہ بعد آئے گا، بدل لیتے تھے، مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، مہینہ کو آگے پیچھے کر لیتے، کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ ہے، حالانکہ ہے محرم کا مہینہ، وہ اپنے سے آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ اب کی بار ہم محرم منائیں گے 3 مہینے بعد، اس مہینے کو ہم مختص کر لیں گے قتل و غارت گیری سے بچنے کے لیے، اپنے طور پر محرم کو اور مہینوں کو بھی الٹ پھلٹ کر لیتے تھے۔ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے، جہاں آپ نے بہت سارے زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کو آپ نے مٹایا اور پیروں تلے آپ نے اس کو روند ڈالا، آپ نے باطل قرار دیا۔ وہیں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں پر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا ہے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، آپ نے جو ایک تاریخی خطبہ دیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں، یعنی 10ویں ذی الحجہ یوم النحر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، بڑا مجمع حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور آج کون سی تاریخ ہے؟ حالانکہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یوم النحر ہے، تمام صحابہ جانتے تھے، لیکن صحابہ نبی کے منشا کو خوب سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا بولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اور آپ کا منشا کیا ہوتا ہے۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ اتنا مشہور و معروف حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ، یوم النحر میں ہم ہیں آج، تو نبی نے سوال کیوں کیا، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو صحابہ نے اپنا دماغ چلانے کے بجائے یا برجستہ جواب دے دینے کے بجائے صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے نبی معلوم ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج یوم النحر ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے نبی معلوم ہے یوم النحر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو اللہ پاک نے گھما پھرا کر اپنی اصلی حالت پر آج کے دن لا کر فٹ کر دیا، آج کے بعد کسی بھی مہینے کی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی بھی مہینے کی۔ اب محرم 3 مہینے بعد نہیں آئے گا، محرم کی ہی جگہ پہ رہے گا، ذی-قعدہ کی ہی جگہ پہ رہے گا، ذی الحجہ کی ہی جگہ پہ رہے گا، اور رجب کی جگہ پہ ہی رہے گا۔ اب رجب میں اگر تم کو کسی سے بدلہ لینا ہو تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر واپس آ چکا ہے، اللہ پاک نے اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا ہے، آج کے بعد مہینوں کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہینوں کی جو ترتیب بتلائی گئی ہے وہ ترتیب اب قیامت تک چلے گی۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الاخر، اس کے بعد جمادی الاول، اس کے بعد جمادی الثانی، اس کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد شوال، اس کے بعد ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، پھر اگلا سال کا شروع۔ یہ مہینے الفاظ کے اعتبار سے یاد بھی کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 12 مہینے بھی یاد کیجئے، جس طرح جنوری فروری یاد کرتے ہیں تو یہ 12 مہینے بھی یاد کیجئے، پھر منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں اس کو بھی یاد کیجئے، 3 تو کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک ہے شعبان سے پہلے رجب ہے۔ میں آسان طور پر بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یاد بھی رہے اور جذبہ اور شوق بھی پیدا ہو۔ یہ ہو گئی اس کی تاریخ۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل روزہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو اس مہینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ محرم کے مہینے کے، جبکہ ہم اس سے پہلے بھی اور فضیلتیں بیان کرتے چلے گئے،
کہ جی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے عشرۂ اول کے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح بھی ہم بیان کرتے گئے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موقع شناس، مردم شناس تھے۔ چہرہ دیکھ کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے تھے، کبھی وقت اور ٹائم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ بہرحال محرم کی مشروعیت کب ہوئی؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آپ چلے گئے تو وہاں جا کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ 10 محرم کا روزہ کس بنیاد پر رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی ظالمانہ چنگل سے آزادی دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اتباع کریں روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ چنانچہ اسی وقت سے اس کے روزے کی مشروعیت ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزہ خود بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہ روزہ رکھنے کا آپ حکم دیتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان یأمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیام عاشوراء ویحثنا علیہ فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینہانا، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے تھے اور ہمیں بھی ابھارتے تھے، بلکہ یہ روزہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی بھی کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو پھر اس روزے کی تاکید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینہانا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم کرتے تھے تاکید کے ساتھ اور نہ ہی ہم کو منع کرتے تھے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ عاشورے کے روزے پر اختیار دیا گیا، نہ ہم کو تاکید کرتے تھے اور نہ ہی ہم کو منع کرتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ خود رکھتے تھے اور ہم سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء، عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی اس کی کیا فضیلت ہے؟ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، جو اس دن کا روزہ رکھے، عاشوراء کا روزہ رکھے گا پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے، ماضی کے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں بات چل رہی ہے عاشوراء کی، ایک روزے کی بات چل رہی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال حیات سے رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9ویں تاریخ، معلوم ہوا یہ آخری سال کی بات ہے۔ کیوں؟ بیچ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیے ہوں گے کہ یہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، تو آپ نے اس کو بھی ممتاز کر دیا۔ کہنے لگے وہ اگر 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم بھی 1 روزہ رکھو، نہیں، اس کی مخالفت میں تم 2 روزے رکھو۔ پھر نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال حیات سے رہا تو میں تاسع کا معنی 9 تاریخ کا بھی روزہ میں رکھوں گا۔ تو کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 1 روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے اور حکم دیا، اور 1 روزہ رکھنے کی آپ نے تمنا ظاہر کی یہود کی مخالفت میں، تو اس سے اندازہ ہوا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ یا اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا
تو وہ گنجائش کے درجے میں 10 اور 11 ہے، لیکن 11 کا نام نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن مولوی صاحب لوگ فٹافٹ بتا دیتے، بولا 9 کا نہیں رکھے تو 11 کا رکھ لو. 11 کا نام ہی نہیں لیا نبی نے، 9 کا کیوں نہیں رکھ پائیں گے؟ اگر 9 کا رکھیں گے تو عین سنت کے مطابق ہو جائے گا، 11 کا رکھیں گے تو اس پر تو نبی نے فرمایا ہی نہیں، صرف مخالفت ہو جائے گی یہودیوں کی، لیکن منشاء نبوت کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ روزے کی باتیں ہو گئی. تو یہ محرم کی تاریخ، اس کی فضیلت اور روزے سے متعلق کچھ بات ہو گئی. اب دوسرے عنوان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ محرم کے علاوہ یا اس محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی کوئی شہید ہوئے ہیں کیا؟ اور بھی کوئی شہید ہوئے ہیں کیا؟ آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام میں خاص طور پر دور نبوت اور دور صحابہ میں اجلاء صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوئی ہے، وصال اور وفات بھی ہوئی ہے. میں شاید کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں آپ میری صلاحیت کو مانیں، میں بہت بولتا ہوں ماشاءاللہ بڑی تحقیق، میں اصل میں کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں، منشا سمجھیے گا. میں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ کو ایک دھویں دار تقریر سنا دوں. اب ان کی تعداد جو میں بتاؤں گا نا، اس سے آپ فیصلہ کریں گے کہ 10 محرم کی حیثیت کس نے لگائی ہے. 10 محرم کی حیثیت کس نے لگائی ہے؟ تو پہلا عنوان جو ہمارا ہوا ہے، پہلے عنوان تو محرم کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بتلائی ہے. 10 تاریخ کا روزہ یہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کا یا بعد کا ہے؟ پہلے کا ہے. اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملانا یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کی بات ہے یا پہلے کی ہے؟ پہلے کی بات ہے. اس مہینے کا محترم ہونا یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد اس کی فضیلت ہوئی ہے یا اس سے پہلے؟ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہی بنیاد پر صرف محرم کی پہچان نہیں ہے، محرم کی پہچان اور بھی 10 وجہ سے ہے، اور بھی 10 وجہ سے ہے. یہ دیکھیے، یہ ایک زبردست اسلام میں سوچی سمجھی سازش کے تحت رنگ بدلا گیا ہے اس کا. ورنہ لفظ شہادت حسین بول کر ہم اور آپ کے دل بھی زخمی ہو جاتے ہیں. وہ کوئی معمولی نہیں تھے. ہم اور آپ جائیں گے تو پتہ نہیں جنت کے کون سی جھوپڑی میں رہیں گے، کدھر جگہ ملے گی، اور حضرت حسین سرداری کرتے پھریں گے. یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے علاوہ اور کون کب شہید ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ یہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی نے زبان نبوت سے فرمایا میری 23 سالہ دور نبوت میں جتنے بھی لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر وہ شخص ہے، ابوبکر وہ شخص ہے کہ ان کی زندگی میں اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں. اور آسمان میں ستارے کتنے ہیں معلوم؟ یہ ایک ایسا عنوان ہے نا، دماغ حیران ہو جائے گا اگر صرف بولنا شروع کروں کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں. آج کا سائنس اور کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا نبی کی ایک زبان پر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستارے سے بھی زیادہ ہے. آسمان کے ستارے سے، جو سائنس میں پڑھتے ہیں وہ ذرا کبھی نکال کے دیکھیے گا کہ زمین کے اوپر کے آسمان کا جو حصہ ہے اس پر کتنے ستارے اور کتنے سیارے ہیں. ان کا وصال کب ہوا؟ ان کا وصال ہوا ہے 22 جمادی الثانی کو. اس لیے کہنا نا عربی مہینہ کو یاد رکھیں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی. 22 جمادی الثانی. اس کے علاوہ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہوئی ہے کب؟ 1 محرم کو. اب اس کو پکڑ کے رکھیے، اس پر ہم آگے بات کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو. 1 محرم الحرام کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 18 ذی الحجہ کو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا ہے؟ 17 رمضان المبارک کو. حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے 22 رجب کو. اور بیر معونہ کا واقعہ جس میں 69 صحابہ، ایجوکیٹڈ صحابہ، نبی نے فرمایا میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیا تھا 70
ایک بچ کر مدینہ آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، 69 کو انہوں نے راستے میں سازش کر کے قتل کر دیا تھا۔ یہ ایجوکیٹڈ مدینے کے ہیرے تھے جس کو نبی نے چن چن کے دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے خالی آپ، جنگ بدر، جن بدری صحابہ کے بارے میں نبی نے فرمایا ان کا کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ احد، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ حنین میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 13 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ تبوک میں 12 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ خندق میں 19 صحابہ شہید ہوئے، اور بیر مونا کے موقع پر 69 صحابہ شہید ہوئے۔ 23 سالہ دور نبوت میں صرف 256 صحابہ شہید ہوئے۔ 23 سالہ دور نبوت کی جتنی جنگیں ہوئی 256 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 50 سالہ دور خلافت میں جب تک خلافت چلا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخر تک 27,000 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کی گنتی ہے کسی کے پاس؟ گنتی کس کی ہے؟ حضرت، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گنتی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، باقی اور کی گنتی نہیں ہے۔ جن کی نیکیوں پر آسمان کے ستارے کم پڑ جاویں، آسمان کے ستارے کم پڑ جاویں، ان کی تاریخ وصال پر ایک فاتحہ بھی نہیں کرتا ہے کوئی، کوئی تذکرہ تک نہیں کرتا ہے کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر جی ہم بخش دیں، نہیں کرتا ہے کوئی۔ یہ ہے تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے، چونکہ وہ 1 تاریخ کو شہید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ کیا ہیں؟ پیغمبر کے سسر ہیں۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سسر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو نسبت یہ ہے، دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبوت ہیں۔ دعا کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام مکہ میں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کی تقویت فرما۔ اللہم اید الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی تائید فرما، مضبوط فرما ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے۔ ادھر رات کو نبی دعا مانگ رہے ہیں، ادھر رات کو وہاں کی میٹنگ میں حضرت عمر کھڑے ہو کے یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اڑاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ گردن میں اڑاؤں گا۔ تو مراد نبوت بھی ہیں، تو 2 فضیلت ہوئی، ایک تو سسر ہیں نبی کے خسر ہیں، نمبر 2 مراد نبوت ہیں، نمبر 3 نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو نبی کون بنتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک صحابی ہی نہیں ہے، نبوت کے صفات بھی موجود تھے، صرف نبی نہیں تھے۔ 3 ہو گئی۔ اٹھائیے بخاری شریف، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی روایت نقل کی کہ عمر تمہارا جلال اتنا زبردست ہے، تم جس راستے سے چلتا ہے تو شیطان وہ راستہ چینج کر دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں شیطان راستہ چینج کر دیتا ہے۔ یہ میں نے 4 مختصر بتلائی، اس کے علاوہ بھی اولیات عمر اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا کیا کارنامے انجام دیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ 4 فضائل ہیں، اور اتنا کائنات کا عظیم ہستی شہید ہو رہے ہیں 1 محرم الحرام کو۔ کتنی تاریخ کو؟ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ ذی الحجہ کے بعد فوراً محرم آتا ہے نا۔ حملہ فجر کی نماز میں جس نے حملہ کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ ابو لولو۔ کیا؟ ابو لولو۔ اس نے خنجر سے ایسا زوردار حملہ کیا ہے کہ دھڑام سے مسلح پہ گر پڑے۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی تھے؟ صحت طاقت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے، لیکن حملہ کتنا شدید ہوا ہوگا کہ آپ دھڑام سے مسلح پہ گر پڑے تو بستر سے نہ اٹھے، صاحب فراش بن گئے۔ 26، 27، 28، 29، 30، اس کے بعد پھر 1 محرم آئی۔ محرم کی پہلی تاریخ میں آپ کی شہادت، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ محرم کی کون سی تاریخ کو؟
کوئی فاتحہ تک کرتے ہیں کیا پہلی محرم کو؟ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابھی سر پہ رکھیے، گود میں بھی نہیں، سینے میں بھی نہیں، سر پہ بٹھا کے رکھیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہم تنقیص نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ بتا رہے ہیں، خالی ان کو سر پہ رکھیے۔ ہمارے سر میں لاکھوں سجدے ہوں، ان سجدوں کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قدم ہے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا، یہ مقام ہے حضرت حسین کا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ میں نہیں کہتا ہوں ہونا چاہیے، میں نے کہا صرف 10 کی تخصیص کیوں کی گئی، جبکہ وہ بھی غلط ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ باقی اتنے صحابہ کے جو نام اور ڈیٹ اور تاریخ میں نے گنوایا ہے، کبھی جلوس نکلتا ہے ان ڈیٹوں میں، ان تاریخ میں؟ کوئی جلوس نہیں نکلتا ہے۔ صرف جلوس کون سے تاریخ کو نکلے گا؟ 10 بولتے بھی رہیے، آپ سمجھ جائیں گے، اتنا سمجھیں گے نا کل آپ تقریر کرنے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری باتیں یہاں پکی ٹھکی رہتی ہیں جی، یوں ہی باتیں پھینکی ہوئی تقریر نہیں رہتی ہے، یہ کہیں سے پڑھتا ہوں پھر اٹھا کر میں یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی نفع ہو، آپ کو بھی نفع ہو، اور خیانت نہ ہو، امانت داری کے ساتھ صحیح بات پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنے کو ہوئی؟ اس لیے مورخ بڑی زبردست بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا میدان آئے گا، جو بھی وہاں شہید ہوئے ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئے گا، کپڑا آئے گا، کپڑا آئے گا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے نبی کا مصلی آئے گا۔ کون آئے گا؟ ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، نہیں آئے گا؟ اور ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے مسجد نبوی آئے گی۔ اتنے بڑے شہید، آپ ایک فاتحہ تک نہیں کرتے، 3 بار قل هو اللہ تک نہیں پڑھتے، اجی ان کی فضیلت پر آپ کوئی ایک تقریر نہیں کر دیتے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی بعد کے لوگ تھوڑے ہیں، تو نبی کے قدم بقدم نشان قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے نبی کا مصلی آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، اللہ کا قرآن آئے گا، مسجد نبوی آئے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنے بڑے شہید ہیں۔ کیا ہے یہ؟ لیکن بھلا دیا گیا پنجتن پاک۔ اگر آپ سمجھ سکے میں نے یہ کس کا جملہ نقل کیا ہے، صرف پورے اسلام کی باڈی میں 5 ہی آدمی پاک ہے۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت علی، نمبر 3 حضرت فاطمہ، نمبر 4 حضرت حسن، نمبر 5 حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پنجتن پاک، یہ فارسی غلط ہے، صرف 5 بدن پاک ہے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ 10 صحابہ کو ٹکٹ نبی نے کنفرم دیا ہے، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ کیوں؟ نبی کی اس ٹکٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہیں، ان کا تن پاک نہیں ہے، صرف پنجتن پاک، صرف پنجتن پاک، 6 تن پاک نہیں، 7 تن پاک نہیں، 10 تن پاک نہیں۔ 27,000 صحابہ 56 سالہ دور نبوت میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کے بدن پاک نہیں۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف 5 پاک، صرف 5 پاک۔ اس پر ہم نے تھوڑی بات کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سب تقدیر سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگی تھی، کون سی دعا؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ عجیب غریب دعا ہے جو ناممکن ہے پوری ہونا، لیکن اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔
اللہ کے لیے ناممکن نہیں. نل کے بجائے انگلی سے پانی نکالے ممکن ہے اللہ کے لیے. اونٹنی دو چٹان کے بیچ سے پیدا ہو جائے ناممکن نہیں. بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں ناممکن نہیں. تو اسی طرح اللہ کے لیے ممکن نہیں. لیکن دعا ہم سب کے مزاج کے خلاف، سمجھ سے بالا تر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے، اللہ میں تیرے راستے کی شہادت مانگتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر کی موت مانگتا ہوں. یاد رہے نبی کی مدینے کی سرزمین پر کوئی جنگ نہیں ہونے والی تھی. ہونے والی تھی؟ مدینے کی بستی میں کون سی جنگ ہونے والی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بستی میں جنگ ہو. لیکن اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی، شہادت بھی ہوئی اور نبی کے شہر میں بھی ہوئی. صرف شہر ہی نہیں، اللہ نے مظلے پہ موت دی. دو موضوع ہو گئے. اس میں بڑا تفصیل ہے لیکن تھوڑا آخری بات تھوڑا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس میں 2-3 باتیں سن لیجیے. نمبر 1 کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے کون ہیں؟ سردار ہیں. تو جنتی ہونا فائنل ہو گیا. ہوئے ہیں شہید. شہید مرتے نہیں، وہ ہے زندہ. قرآن میں ایک جگہ ہے یرزقون، ان کو روزی بھی دی جاتی ہے باضابطہ. سمجھیے کیا زبردست قرآن ہے. شہید مرتے نہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ٹفن بھی پہنچایا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا پارسل پہنچایا جاتا ہے ان کو. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا شکل. لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، نہ تم اس کا کھانا دیکھ پاؤ گے نہ اس کی زندگی دیکھ پاؤ گے. اس کی روزی بھی نہیں دیکھی جائے گی اور ان کی زندگی بھی نہیں دیکھی جائے گی. 2 باتیں ہوئیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی حیات میں جب ان دونوں چھٹوں بچوں سے پیار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میں اس کو خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث میں اٹھائیے، دنیا کے احادیث میں بڑے چھوٹی کتابوں میں بھی بڑی پڑھی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جو پرانی کتاب کی بات بیان کر رہا ہوں. میں عام سی بات ہے، میں اپنے اس بچے کو خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں، یہ شہید ہو جائے گا. بچپن میں نبی نے فرمایا تھا. ایک تو ہیں جنت کے سردار، ایک ہیں زندہ، ایک وہ کھانا پہنچائے جاتے ہیں. پھر نبی کی پیشین گوئی ہے کہ یہ شہید ہوں گے. جب ساری باتیں کلیئر ہے تو پھر ماتم کیوں کرتے ہیں جی؟ سمجھ رہے بات؟ جب ساری باتیں ان کے تعلق سے کلیئر ہے، کوئی اچانک کا حادثہ تو ہو نہیں گیا ان کے ساتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چنانچہ یہ شہادت کا واقعہ پیش کب آیا ہے؟ سن 61 ہجری میں پیش آیا. 60 سال کے بعد سن 61 ہجری میں 56 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 56 سال کی عمر تھی. ایک آخری بات اور کہہ دیتا ہوں، صرف تذکرہ حضرت حسین کا رہتا ہے، جبکہ کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ بینر میں کیوں نہیں لکھا جاتا ان کا نام؟ تقریر میں کیوں نہیں بولا جاتا ہے ان کا نام؟ عنوان میں کیوں نہیں شامل کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے ان کے کتنے اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق 72 لوگ شہید ہوئے تھے، ایک قول کے مطابق 87 لوگ شہید ہوئے تھے، ایک قول کے مطابق 61 لوگ شہید ہوئے تھے، ایک قول کے مطابق 78 لوگ شہید ہوئے تھے اور ایک قول کے مطابق 145 لوگ شہید ہوئے تھے. باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے. اور آپ کے اہل خانہ میں کتنے لوگ تھے؟ آپ کے اہل خانہ میں کتنے لوگ تھے؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار، ہمارے جنت کے سردار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 کھلتے ہوئے پھول. آپ کا وہ مقام ہے کہ جنت میں آپ سرداری کریں گے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، پڑھ کر ہم ان کو بخیر ہاتھ دعا میں ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کریں گے ان کے لیے؟ بچہ کیا ہے؟ مغفرت فرما. حضرت حسین کے لیے دعا کا کوئی کچھ بچا ہے؟ ان کے درجات کو بلند فرما. جب وہ خود وزیر اعظم ہے، اس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں تو کون سا درجہ اور درجے کے لیے دعا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، چھو نہیں سکتے. ہاتھ اٹھائیے کوئی.
نہ علم والا اپنے علم کے ذریعے سے چھو سکتا ہے، نہ مورخ تاریخ کے ذریعے سے چھو سکتا ہے، نہ سیرت نگار بیان و تقریر کے ذریعے سے چھو سکتے ہیں۔ کوئی حضرت حسین کی شان کو چھو نہیں سکتے، اتنے بڑے ہیں۔ پھر روتے کیوں ہیں؟ اگر کامیاب ہے ہمارا سردار اگر کامیاب ہے تو سردار پر رونا کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔